السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 102 آیت مبارکہ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں کفار کو دلوں کے اندر پیدا ہونے والے وساوس پر تنبیہ فرمائی ہے اور غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَهَلْ يَنْظُرُونَ، یہاں پر يَنْظُرُونَ جو ہے نا، یہ يَنْتَظِرُونَ کے معنوں میں ہے۔ لفظ جو یہاں پر الفاظ ہیں وہ يَنْتَظِرُونَ ہے، تو يَنْتَظِرُونَ کا معنی سیدھا سادہ انتظار ہے کہ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار قرآن مجید میں انتظر ینتظر کی جگہ نظر ینظر بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور وہ کئی ایک مقامات پر انتظار کے معنی میں آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اللہ سوا اس کے مثلا اسی طرح ایام الذین، دن ان لوگوں کے خلو جو گزرے تھے، من قبلہم، ان سے پہلے۔ قل، آپ فرما دیں، فانتظروا، پس تم لوگ انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پس کیا یہ لوگ ان لوگوں جیسے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں صرف ایک چھوٹی سی بات بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس سے پہلے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، جو حال ان کا ہوا، جس طرح ان پر عذاب آیا، تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان پر بھی ویسا ہی عذاب آ جائے؟ تفسیر ابن کثیر میں اس سے زیادہ کچھ بھی بیان نہیں ہوا۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر کفار کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرمائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ تو پھر اللہ نے یہاں ایک سوال رکھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو لوگ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق نہیں کرتے وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان پر عذاب آ جائے؟ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ دراصل ہے کفار کے لیے
لیکن اس کے مخاطب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو اگر تو جواب یہ ہے کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں تو یہ بھی ہلاک ہو جائیں، رب کائنات کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ان پر عذاب مسلط کر دیں گے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ذہن میں رکھیے گا کہ جب کفار کے لیے لفظ ایام استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ایک خاص چیز ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ایام سے مراد وہ ایام ہیں جن ایام میں کفار پر رب کائنات کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی گرفت جو ہے وہ نازل ہوتی رہی ہے۔ رب کائنات نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ کب اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بین السطور اللہ رب العزت نے یہاں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دی ہے کہ عنقریب ان ظالموں پر آپ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوگا، اور عنقریب اللہ رب العزت جو ہیں وہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ آیت مبارکہ اس عقیدے کی نفی کر رہی ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء مختار کل ہو سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہ کہتے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں، بلکہ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کو ایمان نہ لانے کی پاداش میں فوری طور پر عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری اسے کہتے ہیں کہ سوال ہو، سوال کا جواب سوال کے اندر ہو، اور وہ جواب نفی میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو سابقہ امتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری قومیں ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، دیگر اقوام ہیں، اور تکذیب ان ظالموں کا شیوا اور اس تکذیب کا نتیجہ سابقہ امتوں نے بھی بھگت لیا، تو ان کو بھی اس بات کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات جو کہ آج کے قرآن کے سبق کی آخری بات ہے، وہ یہ کہ اس میں صرف کفار کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ایک بنیادی سبق اور درس ہے۔ اور وہ سبق اور درس کیا ہے معزز خواتین و حضرات؟ کہ ہمیں ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو ایک سوچ اور یہ جو ایک فکر ہے نا کہ کیا ہو جائے گا جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ بڑی خوفناک سوچ ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نا تو پھر انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ باقی نہیں بچتا۔ تو یہ آیت مبارکہ جہاں براہ راست کفار کو اسلام کی دعوت دے رہی ہے، جہاں یہ آیت مبارکہ براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہی ہے، جہاں اس میں مختار کل کے عقیدے کی نفی ہے، وہاں میرے اور آپ کے لیے درس اور سبق بھی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو اگلے سبق میں انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ لے کر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔